بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک طرف تو گیلانی صاحب ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پر آئے. دونوں ممالک کے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور پریزیڈنٹ ان کی آپس میں میٹنگز ہوئیں اور میٹنگز کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی. ایک تو اس ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پارلیمان نے جو پاکستان کا بجٹ ہے اس کی اپروول دے دی ہے اور ہم دو ٹاپکس پہ اس کے اندر گفتگو کریں گے. ایک تو الیکٹرک گاڑیاں اور ایس یو ویز ہیں جو بڑی لگژری گاڑیاں ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس کا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اسپیشل فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. اور دوسرا گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر ٹوکن ٹیکس میں ایک بنیادی تبدیلی لائی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ باقی کوئی میجر چینج نہیں آئی. ایک کچھ ایگزمپشنز میں اضافہ ہوا اور پہلی دفعہ جو قائد اعظم کا مزار ہے اور اس کا مینجمنٹ ہے اس کو بھی ٹیکس کی ایگزمپشن دی گئی ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایرانین پریزیڈنٹ کا وزٹ ہے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور کیا پاکستان ایران سے تیل اور گیس خریدے گا اور بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھے گی چونکہ 60 دنوں کے لیے ان کے اوپر سینکشنز پہ پابندی اٹھ گئی ہے. بہت شکریہ مدار صاحب. ایک تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکیان آئیں گے یہ انیشلی خیر سگالی دورہ ہوگا, تھینک یو کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد یہی ہوا وہ ایک دن کے لیے آئے. کل 12 بجے آئے, رات کو 4 بجے آئے, رات کو 12 بجے ان کی روانگی ہو گئی تھی. اس میں زیادہ تر ان کی سارا جو وقت ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس ہی گزرا. وہیں پہ وہ فیلڈ مارشل سے ملے, وہیں پہ پرائم منسٹر سے ملے, وہیں پہ ڈنر ہوا, وہیں پہ پریس کانفرنس ہوئی, وہیں سے وہ آگے چلے گئے. جو بات ہم نے اس دن بھی پروگرام میں کی تھی مہتاب صاحب کہ آئل اور اس کے حوالے سے وہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ ہنوز دلی دور ہے شاید, کیونکہ ابھی شاید یا کوئی ہوم ورک اگر ہو رہا ہو, کیونکہ کل کی جو گفتگو ہے ان کی ساری وہ صرف مذاکرات کے حوالے سے تھی. اس میں کوئی ایسی بائی لیٹرل چیزیں ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو اس سے اہم خبر ساتھ ساتھ دیتا جاؤں کہ کبھی امکان ہے کہ آئندہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف تہران جائیں اور وہ ایک ٹور کر کے آئیں وہاں پہ. بڑھتے ہوئے دورے کچھ انڈیکیٹ کر رہے ہاں, ہیں ویسے. ہو سکتا ہے کچھ پریپریشنس ہوں یا ہو سکتا ہے یہ کوئی ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں ڈسکشنز کا حصہ ہوں چیزیں کچھ, چونکہ ٹاکس ہیں ٹیکنیکل ٹاکس وہ بھی اپنے بریفنگ میں بھی یہ بات کی کہ نیکسٹ ویک میں یہ اس کا دوسرا جو دور ہے وہ ٹاکس کا شروع ہوگا. کہاں وہ ہوگا؟ ابھی پتہ نہیں, باقی چیزیں وہ آہستہ آہستہ بتائیں گے. موسٹ لائکلی شاید سوئٹزرلینڈ میں ہو یا کہیں اور جگہ پہ ہو, یہ تو اب اٹ ڈپینڈز آن بوتھ پارٹیز اور میڈیٹرس. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ٹریڈ ایگریمنٹ اور آپ بڑے اچھے اچھے خواب دیکھ رہے تھے, وہ آپ کا ایز اے پاکستانی خواب دیکھنا حق ہے, اور لیکن وہ کوئی ایسی بات چیت ہمیں پریکٹیکلی نظر نہیں آئی جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بائی لیٹرل ریلیشنس کے حوالے سے کوئی فاسٹ ٹریک موومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہو. اگر میں آپ کو ایک اس میں اضافہ کر دوں, اگر ایران کے اوپر یہ سینکشنز ابھی تو ٹیمپریری بیسس پہ نا 60 جی دن کے لیے, اگر یہ پرماننٹ اکنامک سینکشنز ختم ہوتی ہیں اور ایران اپنا تیل اور گیس اور باقی ٹریڈ بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے, یعنی سینکشن سے مراد کیا ہے؟ سینکشن سے مراد یہ ہے کہ دونوں ممالک کا جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ جو ٹریڈ کی بنیادی پری ریکوزٹ ہیں وہ اگر ان پلیس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھے گی. وہ صرف آئل اینڈ گیس کے اندر نہیں ہے بلکہ باقی بھی جی بہت سی چیزیں ایسی ہیں. مثلا پاکستان کا رائس کی ایکسپورٹ کی بڑی وہاں پہ گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ایرانین تو کافی ساری پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں ابھی تو اسمگلڈ ہو کے آ رہی ہیں, ان کے لیے ایک رستہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے میں نے اس دن بھی آپ سے ایک کی تھی گزارش کہ پاکستان کو جو اپنا ریفائنریز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, اور جو ایرانین گیس پائپ لائن ہے ایک تو یہ کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں, اس میں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا ریٹس, اور یہ کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ وہاں کی جو آئل اور گیس ہے وہ ہمیں بہت سستا پڑے گا, لیکن
آف کورس ہمیں اپنی چیزوں کو ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں سے بہتر اور سستی کوئی چیز مل سکتی ہے وہ بالکل لینے کی ضرورت ہے. ہاں لیکن یہ ساری باتیں اگر سینکشنز ہٹ گئیں 60 دنوں بعد اگر پرماننٹ ہٹ گئیں، جی یہ آپ ڈیفینیٹلی. اگر کی بات کر رہے ہیں نا، بالکل. ابھی تو 60 دنوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں کیا پاکستان کے پاس چانس ہے کچھ اپنے ریزروس یا جو ہم وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل وہ پیٹرولیم کے ہم کچھ اس طرح سے کر کے رکھ لیں، ایران سے کچھ سستا تیل لے لیں؟ ایسے امکانات ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. دوسری بات جو ہے ہم آخری خدشہ اس کے بعد ہم بجٹ پہ آ جائیں کہ جو 60 دنوں میں ابھی بھی بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں مہتاب صاحب. ابھی ضروری نہیں کہ شاید نیوکلیئر کے حوالے سے جو نیگوسیشنز ہوں یا ٹاکس ہوں وہ کامیاب ہوں. ڈیفینیٹلی اٹ تو ڈپینڈس. لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ کہنا چاہیے، آپ آگے کی بات نہ کریں پرماننٹ کی. ابھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار 60 دنوں میں تو پاکستان اگر کچھ اچیو کر سکتا ہے تو کوئی پابندی تو نہیں ہے نا یار. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان اچیو کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسمگلڈ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان پہ مالیت جو ہے وہ مختلف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ $4 بلین کی، کچھ $6 بلین کی بات بھی کرتے ہیں. تو کم از کم، اور ان کی دیکھیں پاکستان میں گنجائش بھی موجود ہے، جو ان کا یعنی کیا اسے کہتے ہیں ریفائنڈ وہ ہے، وہ اگر پاکستان میں ویسے ہی اسمگل ہو کے آ رہا ہے تو وہ ہم اگر آفیشیل چینل سے ان 60 دنوں میں لانے کی کوشش کریں، جو کہ آ رہا ہے پہلے، اور لیکن اس کا جو پروسیس ہے اس میں سمجھتا ہوں ہمیں مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے، چونکہ یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ وہ جو آئل ہے وہ مکس کر کے پاکستان میں بیچا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری گاڑیوں کی وہ مینٹیننس ہے اس پہ پرابلمز آتی ہیں. تو یہ ٹیکنیکل لوگوں سے بات کر کے، اور منسٹری آف پیٹرولیم جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں اس کو لیڈ لینے کی ضرورت ہے. ویسے ہی اس کے جو منسٹر ہیں وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنا اسپیڈ ورک اور ہوم ورک کر رہے ہوں گے، اور اس پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت آپ کو آئندہ چند دنوں میں ملے گی، اور ہم بھی ان سے بات کر کے ان سے جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے. اللہ کرے جی. اب آ جائیں بجٹ پہ. اچھا سر، بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا. اس میں جو لوگوں کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں میں 2-3 بتانا چاہتا ہوں. ایک تو الیکٹرک اور SUVs گاڑیاں جو ہیں جو کہ امپورٹ ہوں گی CBU ہوتا ہے کمپلیٹلی بلڈ یونٹ، یعنی مکمل گاڑی جو ہے. اس میں یہ ہے کہ جو گاڑی $75,000 تک کی ہے اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 0 ہے، اس پہ کوئی نہیں ہوگی. اچھا، بجٹ میں جو پیش ہوا تھا اور یہ جو فائنل اپروو ہوا ہے اس پہ تھوڑا سا فرق ہے. پہلے جو فائنانس بل آیا تھا اس میں روپیز کے اندر اس کو کیا گیا تھا، اب اس کو ڈالرز میں جو فائنل اپروول ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا، جو اس گاڑی کی قیمت $75,000 سے زیادہ ہوگی اور $1,10,000 تک ہوگی، یہ جو رینج ہے اس پہ اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی ہوگی 30%. اور جس گاڑی کی قیمت $1,10,000 سے زیادہ ہوگی اس پہ جو اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 40% ہوگی. ایک تو سر یہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اچھا، اس میں اب جو امپورٹڈ موٹر کارز ہیں، SUVs ہیں اور ادر موٹر ویکلز ہیں، ایکسکلوڈنگ آٹو رکشا، پرنسپلی ڈیزائنڈ فار دا ٹرانسپورٹ پرسن، ٹھیک ہے جی، اور 4 ویلرز میں یعنی الیکٹرک ویلرز انکلوڈنگ اسٹیشن ویگنز، ڈبل کیبن 4x4 پک اپ ویکلز اینڈ ادر ریسنگ کارز. اس پہ جس کا سلنڈر کیپیسٹی 2000 سے لے کے 3000 cc تک ہوگی اس پہ جو ڈیوٹی لگی ہے وہ 86% ہے، اور جس کا سلنڈر کیپیسٹی 3000 cc سے زیادہ ہوگی اس پہ ڈیوٹی لگی ہے 92%. اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑیاں مہنگی کر دی ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، تقریباً جو میں اندازہ لگا رہا تھا ابھی کہ تقریباً 2.25 کروڑ سے اوپر جس گاڑی کی قیمت ہوگی نا جی اس پہ یہ 30% سے ٹیکس کی ریشو پھر آگے جا کے یہ بڑھتی جائے گی قیمت کے لحاظ سے. اچھا، دوسری جو چیز میں سر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز ہے، باقی تو کوئی میجر چینجز ہم نے سیلریڈ کلاس کے بارے میں اور جو پراپرٹی سیکٹر ہے اس کے بارے میں بتا دی تھی، اس میں کوئی میجر چینج نہیں آئی بلکہ وہی جو ہے وہ اپروو کر لیا گیا بجٹ میں. اس میں اچھا جو چیز تبدیل ہوئی ہے ٹوکن ٹیکس میں اور اسلام آباد میں،
سر جی جس گاڑی کی انجن کیپیسٹی 1000 سی سی تک ہے اس پہ فکسڈ 20,000 روپے ہے. کتنی سی سی تک؟ 1000 سی سی تک. نہیں تو 1000 سی سی پہ تو لائف ٹائم پہلے ہی ٹیکس نہیں تھا. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب اس کے اندر چینج آ گئی ہے. اس کا 20,000 روپے جو ہے نا 1000 سی سی تک ہے. اینول ہے. بڑائی ہے, اینول ہے. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے 1000 سی سی آئی ڈونٹ نو اسلام آباد میں بھی یہ لائف ٹائم ٹوکن آلریڈی ان کا ہے. بھائی جان بٹ اس کنفیوژن کو دور کر لیجیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف ٹائم جو ہے وہ باتیں کمیٹی کے دوران ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس کے بارے میں آگے چل کے کوئی 5-10 سال کی پالیسی کے بارے میں سوچیں گے, لیکن ابھی اینول ہے. یہ اینول میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پہلے بتا لیں, پھر یہ آپ نے بہت بڑا بھام کھڑا کر دیا. اب سنیں, انجن کیپیسٹی 1000 سی سی سے 1300 سی سی تک جو انوائس ویلیو ہے اس کی بنیاد پہ 0.25% ہوگی. مثلا فرض کریں ایک شخص کی گاڑی 2017 میں ہے اور سٹی 1300 سی سی ہے, وہ 17 لاکھ روپے کی تھی اس ٹائم, تو اس کا 0.25% جو ہے اس کا ٹوکن ٹیکس ہوگا. اچھا, انجن کیپیسٹی 1301 سی سی سے لے کے 1500 سی سی تک, اس کا بھی 0.25% آف انوائس ویلیو ہوگا. اور جو 1500 سی سی سے 2000 سی سی تک ہے اس پہ بھی 0.25 ہوگا. جس گاڑی کی کیپیسٹی 2001 سے لے کے 2500 سی سی تک ہے اس کا انوائس ویلیو کا 0.35% ہوگا. اور جس کا 2501 سی سی سے اوپر ہے گاڑی کا وہ 0.35% ہوگا. اچھا, یہ جو موٹر کیبز ہے ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 سی سی تک جو انجن کیپیسٹی ہے اس کا 600 روپیہ ہوگا. جس کا 1000 سی سی سے لے کر 1300 سی سی تک ہے اس کا 1000 روپے ہوگا. اچھا, جس کا 1300 سی سی سے لے کر 1500 سی سی تک ہے اس کا 1700 جو ہے وہ ہوگا. اور 1500 سی سی سے لے کر 2000 سی سی تک 2500, اور 2000 سی سی سے اوپر جو ہے وہ 3400, اور 2500 سی سی سے اوپر جو ہے وہ 4200 ہوگا. اچھا, جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. جو وہیکل ہے 8 سیٹر اس کا 350 روپے ہوگا پر سیٹ اینول. جو وہیکل ہے 13 سیٹر اس کا 400 پر سیٹ ہوگا. جس کا 15 سیٹر ہے اس کا 500, 16 سیٹر کا 600, 42 سیٹر جو ہے 700 پر سیٹ, اور جو وہیکل 52 سیٹر ہے اس کا 8500 ہوگا. اچھا, جو کمرشل وہیکلز ہیں ان کی بھی تھوڑی سی اگر ڈیٹیلز آپ, میں سمجھتا ہوں لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہے, یہ بھی بتا دوں. جو وہیکلز ہیں ناٹ ایکسیڈنگ 1250 کے جی ان ویٹ اس کا ریٹ ہے 500. جو وہیکل ہے میکسیمم کیپیسٹی ہے 1250 کے جی لیکن منیمم اور 1330 کے جی اس کا ہے 1000. اور جو ہے 2003 سے لے کر 4060 کے جی اس کا 1000. اور جو اس سے اوپر ہے یعنی 4060 سے لے کر 6009 کے جی تک اس کا ہے 6000. اسی طرح ان تمام گاڑیوں کا آگے جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز ہے. ٹریکٹرز جو ہے وتھ ٹرالی اس کا 2600 ہے, اور ٹریکٹر وداؤٹ ٹرالی جو ہے اس کا بھی 2600 ہے. ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی فرق انہوں نے نہیں رکھا. تو یہ ایک ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن آپ کا جو لائف ٹائم کا ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے. نہیں میری یار سن لیں محترم, یہ کنفیوژن ہے. اس نوٹیفیکیشن کو میرے ہر ڈسپلے کروا دیں. اس میں بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ جب یہ گاڑیاں آپ کو یاد ہے شاید, چونکہ آپ کے پاس تو 1000 سی سی گاڑی نہیں ہوگی, جی جب یہ 1000 سی سی گاڑیاں تھیں لوگوں کے پاس کچھ سال پہلے, جب یہ لائف ٹائم ٹوکن کی اسکیم پنجاب میں اور اسلام آباد میں آئی تھی, آئی ڈونٹ نو کہ کے پی اور کراچی میں بھی ہے کہ نہیں ہے, تو ان سے اس وقت لائف ٹائم کے 20-25 ہزار لیے گئے تھے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں اگر آپ نے وہ لے لیے ہیں تو پھر وہ کس کھاتے میں لیے ہیں, اور اب اگر 20,000 فکس ٹیکس ہوگا, میں آپ سے یہ بھی میں چاہ رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن بعد میں ہو سکتا ہے کہ کلیریفیکیشن آ جائے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ 20,000 بھی ہو سکتا ہے کہ ونس اگین لائف ٹائم ٹوکن ہو, کیونکہ ہر سال جس طرح آپ نے کہا فار ایگزامپل میرے پاس وٹس ہے 2006 ماڈل کی, اگر اس کی انوائس ویلیو یا تو کمپنی ڈٹرمن کرے گی, گورنمنٹ ڈٹرمن کرے گی, یا اس پہ جو لکھی ہوگی
اگر اس پہ اس کی قیمت لکھی ہے 6 لاکھ روپیہ. ڈپٹی کمشنر صاحب کمیٹی میں تشریف لے کر آئے تھے اچھا جی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس انوائس ویلیو ان کی موجود ہے. ہاں اس لیے انوائس یہ ویلیو کس confusion کو نہیں کہتے ہے. ہیں, اس کو تھوڑی سی ڈیفینیشن کریں نا انوائس ویلیو پبلک کے یہ لیے. ہے کہ جب آپ نے گاڑی خریدی تھی جی تو اس کی ایک فائل جو ہے وہ جمع ہوئی تھی اسلام آباد میں جو رجسٹریشن اتھارٹی ایکسائز کی. جی, جو کہ اب واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام گاڑیوں کی انوائس میں ویلیو یہ نہیں موجود کہہ ہے. رہا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں انوائس ویلیو کیا وہ کامنلی یا خود سے اس کو بنائیں گے, یا میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ میری گاڑی ہے 2006 ماڈل ہے فار ایگزامپل, اس انوائس پہ جب لی گئی تھی فائل موجود ہے میرے پاس, فرض کریں اس پہ 6 لاکھ لکھا ہوا ہے, وہ 6 لاکھ ہی رہے گی. 6 لاکھ کا 1% بنتا ہے 6,000, اور اس کا 0.25% جو آپ فرما رہے ہیں وہ بنتا ہے 1,500, تو اس لحاظ سے تو میری گاڑی کا ہوا 1,500 روپیہ ٹیکس. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو جو بھی تو یہ تو کم ہوا ہے ایک طرح سے بھائی صاحب, انوائس نہیں, ابھی 4,000 ہے ٹیکس. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہاں پہ بتایا گیا, وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم نے پنجاب کے مقابلے میں ابھی بھی اپنا جو ٹوکن ٹیکس ہے وہ کم رکھا کم ہوا رکھا ہے. ہے, لیکن یہ آپ لیکن کو میڈیا کو لیکن اب اس پہ جو بنیادی طور پہ پہلے پرپوز تھا اس میں ریٹ زیادہ تھا, تو کمیٹی نے جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے ان کو پرپوز کیا کہ آپ اس کا ریٹ ابھی کم کریں اور آگے جا کر آپ یہ سہولت دیں کہ 5 یا 10 سال کے لیے یا لائف ٹائم کی اس کو اجازت دیں. 1000 سی سی تک جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, میں بھی اس کو کلیئر کر لوں گا, آئندہ پروگرام میں اس کو مزید کلیئر کر لیں گے. لیکن جو اوپر کی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی وہاں پہ تجویز آئی, لیکن اس پہ یہ کہا گیا کہ آپ اس پہ ڈیلیبریشنز کریں اور اگلے سال اس پہ کوئی مزید تبدیلی لے کر آئیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو گاڑیاں میرے سے پرانی ہو جاتی ہیں نا ان پہ ایسا ایسا ٹیکس کم ہونا چاہیے, دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے. تیسری بات یہ بات وہاں پہ بھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں ہم پیسے نے چاہیے پیسے چاہیے ہم نے مال اکٹھا کرنا اور لوگوں سے. پچھلے سال جو ہے وہ کوئی 3-3.5 ارب روپے تھے, یہ جو ہم نے بڑھائی ہے تو اس سے اگلے سال کوئی 5 ارب روپے سے زیادہ ماشاء ہوگا, اللہ عوام کو اور لوٹو. یہ 5 ارب روپے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایز اے ریونیو چلا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس میں رول جو ہے وہ صرف پیسے کلیکٹر کا اکٹھے ہے. کرنے کا. لیکن میری آپ سے گزارش ہے, جب یہ کلیریفیکیشن آپ لیتے ہیں 1000 سی سی والی گاڑی کی جو 20,000 آپ فرما رہے ہیں, تو پلیز ایک کلیئرٹی ضرور لیں. جو میرا خیال ہے میڈیا کو اس وقت ڈی سی صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا. سیدھا اور اہم سوال یہی تھا کہ انوائس ویلیو سے آپ کی کیا مراد, جو گاڑی پہ اس فائل پہ لکھی ہوئی قیمت ہے جس میں پرچیز فائل پہ ہوئی ہے, لکھی ہوئی قیمت یا ہے. آپ خود سے کوئی بعد میں ڈیفائن کریں گے؟ جاج جی میں کلیئر کر رہا ہوں نا آپ کو, جو اس کی فائل پہ لکھی ہوئی ہاں, قیمت ہے. لیکن اس لحاظ سے تو دیکھیں, اگر کسی نے 5 لاکھ کی لی ہے, کسی نے وہی گاڑی 8 لاکھ کی لی ہے, تو اس کا ٹیکس تو ویری کرتا رہے گا نا. ڈیفینیٹلی ویری کرتا رہے گا. فائل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا وہ انوائس ویلیو تو ناظرین کے لیے اہم خبر یہ ہوئی کہ جو جن کے پاس یہ امپورٹنٹ گاڑیاں ہیں خاص طور پہ, یا جو بھی پرانی جنہوں نے جب بھی لی ہیں, وہ اپنی انوائس ویلیو اس وقت کتنے کی خریدی گئی تھی اس ماڈل کے لحاظ سے, جی اس کو وہ دیکھنا شروع کر دیں, ڈھونڈنا شروع کر دیں. ویسے تو ان کے پاس ریکارڈ اب کیسے ہے, وہ اسکین کر کے کیسے ڈھونڈیں گے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. ان کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے, فائلیں تو وہ واپس کر رہے ہیں بھائی اب, لیکن نئی لیکن وہ پالیسی کے ریکارڈ بعد وہ کہتے ہیں موجود ہے, چلے تو وہ آپ کو ایک شک ہے. کھچڑی ہے. میری نظر میں یہ سب ایک کھچڑی ہے, اور اس چکر میں بہت سارا پیسہ انہوں نے نکال لینا ہے اور کلیئرٹی کو نہیں دینی. خیر آپ نے ایک اور بات کرنی تھی بجٹ کے حوالے سے, آخری آپ کر سے اگر ٹائم بچا تو. سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو قائد اعظم کا مزار مینجمنٹ فنڈ ہے اس کو بھی ٹیکس کی ایگزمپشن دے دی گئی. یعنی کہ ابھی تک ہم قائد اعظم سے ٹیکس لے رہے تھے. جی ماشاء اللہ. تو اس دفعہ جو ہے یہ ہوتی ہے فرض شناسی کہ ہم قائد اعظم سے اب تک ٹیکس لے رہے تھے. اور ویسے یہ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پہ یہ ایشو آیا اور وہاں پہ انہوں نے اس کی منظوری. ان کے خدا دا نا قائد اعظم کو تو معاف کر دو یار, اب جی مہربانی یار. بالکل یہ ساری وہ انفارمیشن تھی. اچھا پراپرٹی اور جو انکم ٹیکس کے سیلریڈ کلاس کے سلیبز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہ ہم آپ کو شروع میں بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہی ریٹس جو ہیں وہ فائنلی اجازت اپروو ہو گئے ہیں. اچھا اب ایک اور تھوڑی سی مجھے ایک بات کی اجازت دے دیں, وہ بھی بڑی ضروری ہے. کر لیں. سر جی اس دفعہ چونکہ ٹیکس پالیسی آفس ایک بنا, تو ایک طرف نیشنل اسمبلی کو امپاور کیا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہ وہ جو امینڈمنٹس کرے گی اس کو فائنانس بل کا حصہ بنایا جائے گا. تو فائنانس بل کی اپروول کے ٹائم کافی کنفیوژن رہی ہے. کل اسمبلی میں جب اس کی اپروول دی گئی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کون سی چیزیں لے کر آ رہی ہے.
نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی کون سی چیزیں انکارپوریٹ ہوئی ہیں. ٹیکس پالیسی آفس اپنا ایک ڈرافٹ بل لے کر آ گیا تھا, ایف بی آر کا اپنا ایک تھا, تو بڑی کنفیوژن کے بعد وہ ایک تیار ہوا ہے. اسی وجہ سے ابھی بھی جب تک یہ فائنانس ایکٹ نہیں بنتا, اور فائنانس ایکٹ کیسے بنے گا, اب جب بل کی اپروول ہو گئی ہے تو اس کو بھجوایا جائے گا منسٹری آف لا. منسٹری آف لا اس کی ایک سمری بنائے گی, سمری بنا کے پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوائی جائے گی, اور پریزیڈنٹ صاحب جب اس پہ سائن کریں گے تو اٹ ول بیکم اے فائنانس ایکٹ. اس کے بعد جو جاری ہوگا اس پہ ہم علیحدہ سے پھر ایک ڈیٹیل سامنے لے کر آئیں گے, چونکہ ابھی بھی کافی ساری چلیں وہ ہو گیا نا, وہ کنفیوژنس موجود کنفیوژن ہیں. پھر وہاں پہ دور کیا کریں نا. آپ خیر ہے, میڈیا کا کام ہے کنفیوژن پھیلانا. ویسے ہمارا کام ہے کنفیوژنس کو دور کرنا. ابھی تو میری تو آپ نے نہیں دور کی, خیر ابھی کون تک سی؟ چلے گئے ٹیکس کے حوالے سے, گاڑیوں کے ٹیکس کے اجازت حوالے لے سے آپ لیتے کی ہیں کہ اور بھی کنفیوژن کام موجود کرنا ہے, لیکن میں کلیئر ہوں. ٹھیک ہے چلیں. آپ یہ ناظرین کلیئر نہیں ہے نا, میں کلیئر نہیں ہوں نا بھائی, تو آپ پوچھ کے بتا دیجیے گا, اجازت لینی مہربانی. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.